اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک اشرف الانبیاء والمرسلین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وآل طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل بیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر، جنہوں نے اللہ کے دین کی بقا اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ ایام ازا کے دنوں میں سوشل میڈیا پر بہت سی ویڈیو وائرل ہوتی ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ نوحہ اور گریہوزاری ماتمداری کرنا جائز نہیں۔ ایسی ہی میں نے ایک اپنے برادر محترم کی ویڈیو دیکھی جس میں انہوں نے نوحہ خوانی گریہزاری ماتمداری کی حد درجہ مخالفت کی ہے، اور یہاں تک کہ ایک مشہور سکالر علامہ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان صاحب کا کہنا ہے کہ حضرت امیر حمزہ کے جنازے پر جو گریہ کروایا گیا تھا تو یہ اس وقت کی بات ہے جب نوحہ اور گریہ حرام نہیں تھا، اور اس کے بعد اس کو حرام قرار دیا گیا۔ تو میں ان کے اس جملے پر ان کی نظر ثانی کروانا چاہوں گا کہ معاذ اللہ آپ اپنے اس جملے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو کم کر رہے ہیں۔ اب غور کریں، نبی کریم نے زندگی کے کسی بھی حصے میں، معاذ اللہ، پھر غور کیجئے گا اس بات کو میں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے کسی بھی حصے میں معاذ اللہ شراب نہیں پی، اس لیے کہ وہ ابتدا سے ہی جانتے تھے کہ شراب حرام ہے، جبکہ وہی بعد میں آئی، پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ بات پہلے ثابت کی کہ شراب حرام ہے۔ اور جو ابتدا سے جانتے تھے کہ شراب حرام ہے، اگر نوحہ خوانی گریہزاری کو بعد میں حرام ہونا ہی تھا تو کیا یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جانتے تھے؟ اگر جانتے تھے تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ حضرت امیر حمزہ کی شہادت پر نوحہ خوانی اور گریہزاری کرواتے اور پھر اس عمل کے بدلے ان کو دعا بھی دیتے؟ اس کے علاوہ میرے بھائی نے جو نوحوں کے خلاف احادیث بیان کی ہیں، تو جناب شہید اور مردے میں بہت فرق ہے۔ ویسے تو شہادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، پر عرف عام میں جو شہادت کی تعریف کی جاتی ہے کہ جو راہ حق یعنی اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے مرا، گویا اس نے شہادت کی موت پائی۔ اور کفر و شرک چونکہ ظلم ہے، اور ظلم کے خلاف اللہ کی راہ میں لڑ کر مرنے والا مظلوم کہلاتا ہے، اور اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ ان کی آوازوں کو پسند فرماتا ہے جن پر ظلم ہوا ہو، یعنی نوحہ آہو بکا کر سکتے ہیں۔ آپ نے جن احادیث کا ذکر کیا ہے وہ مردوں کے لیے ہے، شہیدوں کے لیے نہیں، اور حضرت امیر حمزہ شہید ہیں، مظلوم ہیں، مردہ نہیں۔ بہت سی احادیث ہیں جن سے نوحہ خوانی گریہزاری ماتمداری ثابت ہوتی ہے، ان میں سے چند احادیث میں یہاں پر بیان کروں گا۔ سوائق المحرقہ اہل سنت کی معتبر کتاب، صفحہ نمبر 501، یہی واقعہ مسند احمد ومن مسند علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں صفحہ نمبر 119 میں ہے کہ ابن سعد نے شعبی نے روایت کی ہے کہ صفین کی طرف جاتے ہوئے حضرت علی کربلا سے گزر ہوا۔ حضرت علی کا یہ فرات کے کنارے نینوا کی بستی کے برابر ہے۔ آپ نے کھڑے ہو کر اس زمین کا نام پوچھا تو آپ کو بتایا کہ اس کو کربلا کہا جاتا ہے۔ آپ رو دیے حتیٰ کہ آپ کے آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ابھی جبریل نے آ کر مجھے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین فرات کے کنارے ایک مقام پر شہید ہوں گے جس کو کربلا کہتے ہیں۔ پھر جبریل نے ایک مٹھی میں مٹی لے کر مجھے سونپائی تو میرے اپنے آنسوؤں کو روک نہ پایا۔ اب ذرا غور فرمائیے، امام حسین علیہ مقام علیہ السلام ابھی زندہ ہیں، پر اللہ کے نبی اس غم کو سوچ کر رو رہے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام اس جگہ کو دیکھ کر رو رہے ہیں، اور رونے کی اس قدر شدت ہے کہ کربلا کی زمین بھی تر ہو گئی ہے۔
اس کی دوسری دلیل اہل سنت کی معتبر کتاب مدراج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 667 میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں شام تشریف لے گئے تو حضرت بلال وہاں پر تشریف فرما تھے. پھر انہوں نے ان کے لیے اذان کہی. حضرت عمر اور ان کے ساتھی رونے لگے. بیان کرتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ کسی کو اتنا شدید روتے ہوئے نہ دیکھا تھا. غور فرمائیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرصہ گزر چکا تھا، پھر بھی حضرت عمر اس قدر شدت سے روئے کہ اس سے پہلے ان کو اس طرح روتے ہوئے نہ دیکھا گیا تھا. یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ رونے میں شدت اختیار کر لینا صحاب سنت ہے، یعنی اصحاب کی سنت ہے، بدعت نہیں ہے. اور ان موصوف نے ایک اور بات کہی کہ نوحے میں آہو بکا کرنا غلط ہے. تو جناب نوحہ غم کی علامت ہے، نہ کہ خوشی کی. جب درد کی شدت اس قدر بڑھ جائے تو غیر ارادی طور پر انسان آہو بکا کرنے لگتا ہے. جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو اوپر بیان فرمایا کہ حضرت عمر کے رونے کی شدت اس قدر بڑھ گئی کہ اس سے پہلے ان کو کبھی ایسا روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. اس کی دلیل اہل سنت کی معتبر کتاب مدراج نبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 667 میں بیان ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے 6 ماہ بعد حضرت بلال مدینہ تشریف لائے اور حضرت امام حسین علیہ مقام علیہ السلام نے حضرت بلال کو اذان دینے کا حکم فرمایا تو آپ نے اسی جگہ کھڑے ہو کر اذان دی جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان دیا کرتے تھے. جب انہوں نے اللہ اکبر کہا تو نبی کی زندگی کے ایام یاد آ گئے اور لوگوں پر گریہ طاری ہو گیا. اور جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو لوگوں کے رونے کا شور اس حد تک بڑھ گیا. اور جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا تو شہر میں زلزلہ سا پڑ گیا اور گریہ و فغا یعنی آہو بکا سے قرام مچ گیا. گویا ایسا لگ رہا تھا کہ آج ہی دنیا سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رخصت ہوئے ہیں. اس کے بعد حضرت بلال میں اذان دینے کی طاقت نہ رہی اور نہ لوگوں میں سننے کی برداشت رہی. اب ذرا غور فرمائیں، اس روایت سے 2 نقطے سامنے آتے ہیں. شہر مدینہ کے لوگ اور حضرت بلال جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین صحابی تھے جو ساتھ ساتھ رہے، تو وہ کیا یہ بات نہیں جانتے تھے کہ آہو بکا کرنا بدعت ہے؟ اگر بدعت تھا تو نواسے رسول امام حسین علیہ مقام علیہ السلام اور حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے لوگوں کو منع کیوں نہیں فرمایا؟ دوسرا نقطہ، نبی کریم کی رحلت کو 6 ماہ گزر چکے تھے. ذرا اس بات پہ غور فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کو 6 ماہ گزر چکے تھے پر لوگوں کے لیے آج بھی وہ غم تازہ تھا. زلزلے کا آنا، لوگوں کی اس طرح آہو بکا کرنا، گریہ وزاری کرنا کہ جیسے نبی آج ہی رخصت ہوئے ہیں، ان سے یہ حقیقت ثابت ہوتی ہے کہ محمد و آل محمد کا غم صرف ایک دن کا نہیں ہے بلکہ قیامت تک یہ غم تازہ رہے گا. تو پھر ہم ہر سال امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کا غم کیوں نہ منائیں؟ اس کے علاوہ میرے بھائی نے کہا کہ نوحے میں شیعہ حضرات استمداد کرتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں. استمداد کے معنی ہے مدد طلب کرنا. جناب اگر مددگار نہ ہوں تو کائنات کا کوئی بھی نظام چل نہیں سکتا. آپ صرف اپنے آپ پر نظر ڈالیں تو استمداد کی بہت سی نشانیاں آپ کو نظر آئیں گی. مثال کے طور پہ آپ کا جسم و روح سانسوں کا محتاج ہے. جسم اور روح کا رابطہ قائم رکھنے والی سانسیں ہیں جو اس کی مدد کرتی ہیں. سانس کا آنا اگر بند ہو جائے تو جسم اور روح کا رابطہ ختم ہو جائے گا اور انسان کی موت واقع ہو جائے گی. اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے آپ کو موٹر سائیکل، گاڑی، جہاز یعنی ہر سواری کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں. غرض یہ کہ کائنات کی ہر شے بالواسطہ بلا واسطہ مددگار کی محتاج ہے. جب چیزوں سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے تو اہل بیت علیہ السلام سے ہم مدد کیوں نہیں حاصل کر سکتے؟ جناب مدد بھی انہی سے حاصل کی جاتی ہے جو مدد کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں ارشاد رب العزت ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اے میرے حبیب، اگر وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، غور فرمائیے گا، آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور آپ بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے، تو وہ اس وسیلے اور شفاعت کی بنا پر ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان پاتے۔ اس آیہ مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے تو ان کو چاہیے تھا کہ آپ کے پاس آتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور ان کے لیے آپ سے مغفرت طلب کرتے۔ یہاں پر ذرا غور فرمائیں کہ آپ بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے، یعنی ایک طرف اللہ سے رجوع کرتے اور دوسری طرف آپ کو وسیلہ بناتے، تو اللہ توبہ کو قبول کرنے والا نہایت مہربان پاتے اللہ تعالیٰ کو۔ یعنی اللہ سے مدد طلب کرنے کے ساتھ ساتھ اگر اولیاء اللہ کو درمیان میں اپنا وسیلہ اور مددگار بنائے تو اللہ پاک ضرور مدد اور مہربانی فرماتا ہے۔ اہل سنت کی معتبر کتاب المستدرک الی الصحیحین میں صفحہ نمبر 175 حدیث نمبر 4778 میں قتادہ نے عطا سے اور انہوں نے ابن عباس سے سنا اور انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ ستارے اہل زمین کے لیے غرق ہونے سے امان میں اور اہل بیت بھی امان ہیں امت میں اختلاف سے۔ اب فرمان رسول کے مطابق ہے کہ جس طرح ستارے اہل زمین کو غرق ہونے سے بچانے کے لیے مددگار ہیں، اسی طرح میرے اہل بیت امت میں اختلاف سے بچانے کے لیے امان و مددگار ہیں، یعنی امت کو اختلاف سے بچنے کے لیے اہل بیت علیہ السلام کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اب ذرا اللہ کی مشیت کا اندازہ لگائیں، ذرا غور کیجئے گا اس بات پہ، اس مشیت پہ غور کریں کہ جن پر درود نہ بھیجنے سے نماز مکمل نہیں ہوتی اور ادھوری نماز کبھی قابل قبول نہیں ہوتی، تو پھر کیوں نہ ہم ان سے مدد طلب کریں۔ بے شک یہ اللہ تبارک و تعالی کی اجازت سے ہی مدد فرماتے ہیں، اور پھر محمد والے محمد تو وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے عمل و کردار سے اللہ کی رضائیں حاصل کی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ پاک ان کی نہیں ٹالتا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین قرآن الکریم ہم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیلے سے پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے اور ہم انسانوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مددگار بنایا ہے، تو پھر ہم کیوں نہ اپنے اور اللہ کے درمیان اللہ کی رضا حاصل کرنے والے محمد و آل محمد کو اپنا وسیلہ اور مددگار بنائیں۔ اس کے علاوہ ان موصوف نے ماتم کی حد درجہ مخالفت کی ہے۔ ماتم کے بارے میں بیان کرنے سے پہلے میں ایک اور بات کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہم اہل تشیع حضرات تمام ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کرتے ہیں اور ان کو محترم مانتے ہیں، ان کی فضیلتوں کو سراہتے ہیں، اور ان کی سب سے بڑی اور اہم فضیلت تو یہی ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج ہیں۔ اب رہا سوال ماتم کا، تو ماتم ظلم کے خلاف ایک احتجاج ہے جو انشاءاللہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا، کیونکہ یزید صرف ایک شخص کا نام نہیں ہے بلکہ یزید ایک کردار کا نام ہے۔ ہم ہر دور کے یزیدوں کے خلاف امام مظلوم کی عزاداری و ماتمداری برپا کرتے رہیں گے اور ظالموں کے خلاف احتجاج کرتے رہیں گے، کیونکہ ہمارا یہ ہاتھ جب ہم ماتم کے لیے اٹھاتے ہیں تو وہ ہاتھ ہمارے سینوں پر نہیں بلکہ یزیدیت کے منہ پر ایک زوردار تماچا پڑتا ہے۔ ہر سال عزاداری و ماتمداری برپا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم موجودہ اور آنے والی نسلوں کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ کربلا میں ہونے والی جنگ نہیں تھی بلکہ ظلم تھا، جہاں نواسہ رسول امام حسین علیہ مقام علیہ السلام لاکھوں کے مد مقابل دین حق کی بقا اور اسلام کی سربلندی کے لیے تنہا کھڑے ہوئے تھے۔ جب وقت کے بادشاہ نے اسلام کا نقشہ بگاڑنے کی کوشش کی تو رسول کی بہت سی سنتوں کو
تبدیل کیا اور اسلام کے اقتدار کے خاتمے کی مسلسل کوشش کی جا رہی تھی، تو امام علی مقام علیہ السلام امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اسلام کو بادشاہ وقت کے ہاتھوں پامال ہونے سے بچانے کے لیے اپنے اصحاب، بھائیوں، بھتیجوں، بیٹوں اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اور ہم اپنی موجودہ اور آنے والی نسلوں کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب بھی کوئی وقت کا یزید اسلام کا نقشہ بگاڑنے کی کوشش کرے تو اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور اسلام کی راہ پر چلتے ہوئے اپنی جان دینے سے بھی دریغ مت کرو۔ اب سوال آتا ہے کہ ماتم کا وہ حدیث جو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے، جس پر میرے بھائی نے ایک مشہور عالم کے علم پر سوال اٹھایا کہ وہ تحقیق کیے بغیر صرف اپنے بابوں سے سنی سنائی باتوں کو پیش کرتے ہیں، تو ان سے گزارش کروں گا کہ پہلے آپ اپنے علم کی طرف غور فرمائیں، حدیث شریف کے مفہوم کو اپنے مفاد میں استعمال کر کے آپ معاذ اللہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان کو گھٹا رہے ہیں۔ لہذا میرے بھائی یہ پھکی والے چیپٹر بند کر دیں اور علمی بات کریں۔ علمی قانون کا تقاضا ہے کہ پہلے مدعا بیان کیا جاتا ہے، پھر مدعے کی اچھائی برائی بیان کی جاتی ہے۔ حدیث شریف کے مطابق ام المومنین حضرت عائشہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ آپ بار بار جملے کی تکرار کر رہے ہیں کہ حضرت عائشہ نے ماتم کے بعد کہا یہ میری کم عمری اور ناسمجھی کا نتیجہ ہے، جبکہ حدیث شریف میں یہ بات ماتم سے پہلے آتی ہے۔ اہل سنت کی معتبر کتاب مسند احمد حدیث نمبر 11040 حدیث غور سے پڑھیں کہ اللہ کے رسول کا انتقال میری گردن اور سینے کے درمیان میری ہی باری کے دن ہوا۔ اس جملے کو غور کیجیے گا کہ میری ہی باری کے دن ہوا، میں نے اس دن کسی سے زیادتی نہیں کی۔ کیوں؟ یعنی میں نے اس دن کسی زوجہ کے ساتھ زیادتی نہیں کی تھی، کسی کا حق نہیں کھایا تھا۔ اس دن میری ہی باری تھی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا۔ پھر آپ آگے فرماتی ہیں جو انتہائی غور طلب بات ہے کہ یہ میری ناسمجھی اور نو عمری تھی کہ میری گود میں رسول فوت ہوئے۔ میری ناسمجھی اور نو عمری تھی کہ رسول میری گود میں فوت ہوئے۔ پھر سمجھے ناسمجھی کم عمری تھی کہ رسول نے مجھے یہ شرف بخشا کہ میری گود میں آپ کا انتقال ہوا، یعنی نبی کی اور بھی زوجائیں موجود تھیں جو بڑی بھی تھیں اور بڑی عمر کے ساتھ ساتھ سمجھدار بھی تھیں، پر آپ نے مجھے شرف بخشا کہ میری گود اور میرے گھر میں انتقال فرمایا۔ تو یہ میرے بھائی اس سے آپ رضی اللہ عنہ کی، آپ ام المومنین حضرت عائشہ کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، اس سے ماتم کی غلطی تو ثابت نہیں ہوتی ہے۔ جناب یہ حدیث ہمارے ہی حق میں ہے کہ ماتم کرنا حضرت عائشہ کی سنت ہے۔ حصول برکت کے لیے اس حدیث کی مزید 2 حوالے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ پہلا حوالہ اہل سنت کی معتبر کتاب تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 403 اور 404 میں علامہ ابی جعفر بن محمد جریر طبری، اب محمد بن جریر طبری کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ان کے بارے میں ہمارے تمام اہل سنت بھائی بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ مزید ان کی یہ تعریف مولانا مودودی صاحب نے اپنی کتاب خلافت اور ملوکیت میں بیان کی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے صبح کو میری گود میں میرے گھر میں وفات پائی۔ مزید آگے بیان کرتے ہیں کہ اس معاملے میں کسی کا حق نہیں لیا، بلکہ محض میری نادانی اور کم عمری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے حجرے کو پسند فرمایا۔ پھر غور فرمایا آپ کہ میری نادانی اور کم عمری کی وجہ سے آپ نے میرے حجرے کو پسند فرمایا اور میرے حجرے میں وفات ہوئی۔ روح قبض ہو جانے کے بعد میں نے آپ کا سر تکیے پر رکھ دیا، پھر اٹھ کر عورتوں کے ساتھ رونے لگی اور اپنا سر پیٹنے لگی۔ دوسرا حوالہ اہل سنت کی معتبر کتاب مدراج نبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر
499 میں اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور کا سر مبارک بالی پر رکھا اور روئے انور یعنی روشن چہرہ پیٹتی کھڑی ہو گئی۔ ان حوالوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ماتم ام المومنین حضرت عائشہ کی سنت ہے۔ اس کے بعد میرے بھائی نے دوسری بات حضرت ابراہیم کی زوجہ حضرت سارہ کے حوالے سے کی کہ انہوں نے حیرانگی کی وجہ سے منہ پیٹا تھا۔ سورہ زاریات آیت نمبر 29 میں ارشاد رب العزت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ان کی بیوی فریاد کرتی ہوئی آئیں، پھر تعجب سے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ بہرحال چہرہ ہو یا ماتھا ہے تو جسم کا حصہ۔ اس طرح لغت القرآن جو کہ پرویز صاحب کی لکھی ہوئی ہے، انہوں نے فسقت کے معنی کسی چوڑی چیز کے ذریعے زور سے مارنا ہے۔ اب ان کی اس لغت کے مطابق اگر حیرانگی کی صورت میں کسی چوڑی چیز سے زور سے مارا جا سکتا ہے تو کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ کربلا کی جنگ نہیں تھی، ظلم تھا؟ کیا یہ بات حیرانگی والی نہیں ہے کہ 3 دن کی بھوک و پیاس کے ساتھ بے جرم امام حسین علیہ السلام علیہ السلام کو قتل کیا گیا، جبکہ نبی کی سنت ہے کہ جانور بھی ذبح کرو تو پہلے کچھ کھلاؤ پلاؤ۔ امام حسین علیہ السلام کی کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں تھی، مقصد صرف اسلام کی بقا تھی۔ مجھے کائنات کی کوئی ایسی جنگ دکھائیں جس میں 6 ماہ کے بچے کو اس بے دردی سے شہید کیا گیا ہو، جبکہ اسلام میں جنگ کا اصول ہے کہ بچوں اور عورتوں پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ یہ بات حیران کن نہیں؟ تو کیا یہ سوچ کر ہم منہ نہیں پیٹ سکتے، ماتم نہیں کر سکتے؟ چونکہ شہادت تو سادات کا ورثہ ہے، یہ سوچ کر ماتم کرنا چھوڑ بھی دیں تو کیا یہ بات تکلیف دہ اور حیران کن نہیں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں کو اسیر بنا کر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام بے ردا پھرایا گیا؟ اور سب سے بڑی حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ اس تمام ظلم کی انتہا کرنے والے، کلمہ پڑھنے والے جناب سارہ، جو کہ نبی کی بیٹی تھی، نبی کی بہن تھی، نبی کی زوجہ تھی، نبی کی والدہ تھی، شریعت کو جانتی تھی، جب جناب سارہ خوشی کی خبر سن کر حیرانگی کے عالم میں اپنا منہ پیٹ سکتی ہیں تو پھر اس ظلم کو سننے کے بعد ہم ماتم کیوں نہیں کر سکتے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کسی بری بات کا آواز بلند کہنا پسند نہیں فرماتا سوائے اس کے کہ جس پر ظلم ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بلند آواز پسند نہیں کرتا، مگر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے کہ وہ لوگ اپنی آوازوں کو بلند کر سکتے ہیں جن پر ظلم ہوا ہو۔ اب فیصلہ آپ خود کریں، کیا امام حسین علیہ مقام علیہ السلام مظلوم نہیں ہیں؟ کیا ان پر یہ ظلم نہیں ہوا ہے؟ کیا رسول اللہ کی نواسیوں کو بے پردہ دربار میں لانا ظلم نہیں ہے کہ جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہو؟ ہماری یہ ماتمداری گریہ آہو بکا اسی ظلم کے خلاف ہے جو کربلا میں ہوا۔ اور میرے بھائی، قرآن الکریم کا ایک قاعدہ ہے جس کے تحت حلال و حرام کی پہچان ہوتی ہے۔ جو میرے بھائی یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ماتم دکھاؤ، تو پہلے آپ مجھے دکھائیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ماتم حرام ہے، کیونکہ قرآن نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے یا حرام قرار دیا ہے ان کا ذکر واضح طور پر کیا ہے۔ اب جن چیزوں کا ذکر قرآن میں نہیں آیا وہ حلال اور مباح ہے۔ اب قرآن الکریم میں جا بجا نماز قائم کرنے کا ذکر آیا، پر کسی جگہ بھی یہ نہیں لکھا کہ فجر کی اتنی رکعت پڑھو، ظہر کی اتنی رکعت پڑھو، پر ہم واجب نمازوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق پڑھتے ہیں۔ اس سے میرا مقصد ہرگز نماز اور ماتمداری کو برابر کرنا نہیں ہے، کیونکہ نماز وہ واجب امر ہے جس کا ادا کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ میرا مقصد صرف اس مثال سے یہ بات سمجھانا ہے کہ جس طرح نماز کی رکعتوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، اس کے علاوہ اور بہت سے امر جن کا
ذکر قرآن میں نہیں ہے، پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، جیسے وضو بھی اس میں شامل ہے، اسی طرح اگر ماتم حرام ہوتا تو اللہ پاک قرآن الکریم میں ضرور ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ کا نبی وہی عمل کرتا ہے یا بیان کرتا ہے جو اللہ کا عمل ہوتا ہے۔ اور اب جبکہ اللہ کا رسول، آل رسول، اصحاب رسول، زوجہ رسول خود گریہ ازاری، آہو بکا، ماتم داری کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ امر حرام نہیں ہے بلکہ باعث اجر و ثواب ہے۔ تیسری دلیل میرے بھائی نے حضرت اویس کرنی کے دندان مبارک شہید کرنے کی دی تھی، تو میں ان سے کہوں گا اگر آپ نہیں مانتے تو نہ مانیں۔ پھر اس کے آگے انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہونے کے موقع پر حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ سلام علیہا موجود تھیں، اور یہ واقعہ ان کے سامنے پیش آیا، تو کیا انہوں نے اپنے دانت شہید کیے؟ جبکہ وہ نبی کے سب سے بڑے عاشق ہیں۔ بے شک کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بھی نبی کے سب سے بڑے عاشق ہیں، اور یقیناً آپ نے جو یہ بات کہی ہے بہترین بات کہی ہے، تو میرے بھائی آپ بے شک دانت کی دلیل مانیں نہ مانیں، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، پر آپ کی اس روایت سے آل محمد علیہ السلام کی یہ فضیلت تو ثابت ہوتی ہے کہ آل محمد کا عمل وہی ہوتا ہے جو محمد عربی کا ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول و فعل وہی ہوتا ہے جو اللہ کا فرمان ہوتا ہے۔ اہل سنت کی معتبر کتاب صحیح ترمذی جلد نمبر 3 حدیث نمبر 3716 میں ارشاد ہوا، برا بن عازب سے روایت ہے کہ نبی کریم نے حضرت علی سے فرمایا، غور فرمائیے گا، پھر میں کہہ رہا ہوں غور فرمائیے گا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ پھر اسی معتبر کتاب صحیح ترمذی جلد نمبر 3 میں ایک اور مقام پر حدیث نمبر 3788 میں ارشاد فرمایا، زید بن ارقم سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تم میں ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو پکڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور ان میں سے ایک دوسرے سے بڑی ہے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے، گویا وہ ایک رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے۔ اب قرآن کریم کے بارے میں اس حدیث میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ ایک رسی ہے جو آسمان و زمین تک لٹکی ہوئی ہے، اور دوسری میری اطرت یعنی میرے اہل بیت، یہ دونوں ہرگز جدا نہ ہوں گے، یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر پہ میرے پاس آئیں گے، تو تم دیکھ لو کہ ان دونوں کے سلسلے میں تم میری کیسی جانشینی کر رہے ہو۔ اس حدیث مبارک سے واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم نے اپنے بعد قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کو مقرر کیا کہ تاکہ گمراہی سے بچا جا سکے، اور یہ دونوں حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملیں گے۔ اس کے آگے انہوں نے کیا بیان کیا؟ بڑے غور و فکر کی بات ہے، اس پر ہم تمام مسلمان جتنا غور و فکر کریں اتنا کم ہے، کہ تو تم دیکھ لو کہ ان دونوں کے سلسلے میں تم میری کیسی جانشینی کر رہے ہو، یعنی اس بات کا دھیان رکھنا کہ میری جانشینی سے مقصد میری پیروی ہے، کہ میری پیروی کرتے ہوئے ان دونوں کی کس قدر آپ تعظیم کرتے ہو، اور اپنے تمام دینی و دنیاوی معاملات میں ان دونوں کو کس حد درجہ شامل کرتے ہو یا فراموش کرتے ہو۔ یہی حدیث اسی کتاب میں حدیث نمبر 3786 میں جابر بن عبداللہ سے روایت میں ہے۔ یہی حدیث معتبر کتاب صحیح مسلم جلد نمبر 6 حدیث نمبر 6255 میں حضرت یزید بن حیان سے روایت موجود ہے۔ ان حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اہل بیت کا ہمیشہ قول و فعل وہی رہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول فعل وہی تھا جو اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن الکریم کے عین مطابق تھا۔ اور حدیث ثقلین کے مطابق قرآن اور اہل بیت ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ اس حدیث کی صداقت کا ثبوت امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر نے نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر کے ثابت کیا کہ ہم اہل بیت اور قرآن ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہیں۔ یہ عزاداری، نوحہ خوانی، آہو بکا، ماتم داری اسی وجہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد افسوس صد افسوس امت نے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کیسا سلوک کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور نواسیوں کے ساتھ کربلا میں جو ظلم کی انتہا کی، اس کی داستان ہم موجودہ اور آنے والی نسلوں کو عزاداری اور ماتم داری کے ذریعے پہنچاتے رہیں گے۔ انشاءاللہ یہ احتجاجی سلسلہ تب تک جاری رہے گا جب تک امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوگا۔ لہذا میری تمام بھائیوں سے دستبردہ گزارش ہے کہ خدا را ایسے سوالات سے اجتناب کریں جن سے شرمندگی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ہم شیعہ سنی اور جو جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، ہم تمام مسلمان سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ترمذی شریف میں ارشاد نبوی ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے پر انگلی اٹھائیں اور دشمنان اسلام اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم کو کمزور کر دیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم متحد ہو کر اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود کریں، تاکہ کوئی میلی نگاہ سے ہم مسلمان بھائیوں کی طرف نہ دیکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔